السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور بلا شبہ ہم نے تم لوگوں کے اوپر 7 تہ بتہ آسمان پیدا کیے ہیں، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل ہرگز نہیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، رمضان کی اس بابرکت اور مبارک مہینے میں ہم لوگوں نے جہاں روزے رکھے ہیں وہیں نمازوں کی پابندیاں بھی ہم لوگوں سے ہو رہی ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے جس طرح سے رات میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے، تراویح کی نماز بھی امام صاحب کے پیچھے پڑھا ہے، ویسے ہی ابھی اللہ کی توفیق سے فجر کی نماز بھی ہم لوگوں نے باجماعت پڑھی ہے، اور اب ہم لوگ درس قرآن کی مجلس میں ہیں۔ گویا نیکیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ جو چین کی طرح سے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، جو اس مہینے میں انسان انجام دیتا ہے۔ اصل میں اس مہینے کے اندر بھی لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں یہ ہے کہ جس طرح سے انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو مستعد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دیتا ہے، انسان کو چاہیے کہ مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح سے اس مہینے میں اس کی کوشش ہے، اس کی آدھی کوشش عام دنوں میں بھی لگائے، کیونکہ ہمارا رمضان اسی وقت سفل ہوگا، رمضان کے ہمارے روزے اسی وقت کارگر ہوں گے، رمضان میں کی گئی نیکیاں اللہ کے بارگاہ میں اسی وقت شرف قبولیت سے ہمکنار ہوں گے جب ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح کی کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم نے جو اللہ کے بارگاہ میں نیکی کی ہے، اللہ کے پاس جو ہم نے اپنے نیک اعمال بھیجے ہیں وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کے پیچھے جو کئی علامتیں ہیں ان میں سے ایک بنیادی علامت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو آگے اور نیکیاں کرنے کی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آگے نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ پیچھے کی نیکیاں اللہ قبول فرما رہا ہے، اور اگر آگے نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہم نے انجام دیے ہیں اس کے بارے میں ہم کو پھر سے غور کرنا پڑے گا۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں جس طرح سے مستعد ہو کر بالکل اجتماعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، رمضان کے بعد بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 17 یعنی 17 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ المومنون کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور بفضل اللہ بعون اللہ بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت نمبر 17 ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 12، 13، 14، 15، 16 جو کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس کا ترجمہ بھی اور جس کی تفسیر بھی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس کو ایک بار پھر سے ذہن میں لائیے۔ کل آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو انسان ہے، جو گوشت پوشت کا جو ڈھانچہ ہے، اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد آدم کے بعد جو انسانی نسل کا جو سلسلہ چلا ہے اس کا ایک پورا پروسیجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کیسے نطفہ جو ہے ماں کے پیٹ میں جا کر کے پڑتا ہے، پھر اسی نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع ہوا خون بناتا ہے، پھر وہی جمع ہوا خون آگے چل کر کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈیوں میں تبدیل کرتا ہے، ہڈی میں پورا ڈھانچہ بنتا ہے، سر ہوتا ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، اس کے اوپر رگیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر اعصاب ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ بناتا ہے، سب چیز کل بتلایا گیا تھا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گوشت کا خول چڑھاتا ہے جو ابھی ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، جس سے انسان کو مضبوطی ملتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، نئے نقش بنتے ہیں، ایک الگ حیثیت انسان کی بنتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے۔ اور اللہ نے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا اللہ نے کہ انکم میتون، اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم لوگ مر جاؤ گے، یعنی پیدا ہوگے، پیدا ہونے کے بعد مختلف مرحلوں سے گزرو گے، مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد زندگی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد مر جاؤ گے، اور مر جانے کے بعد
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا جس دن روحوں اور جسموں کے ملنے کا وقت ہوگا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کے میدان میں سب لوگوں کو جمع ہونے کا دن ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے روح پھونکے گا، جسم کے اندر روح کو ڈالے گا، سور پھونکا جائے گا، انسان بالکل زمین سے نکل پڑیں گے اور سارے کے سارے اللہ کے بارگاہ میں جمع ہو کر کے اپنے کیے گئے عملوں کا جواب اللہ کے بارگاہ میں دینا پڑے گا اس کو۔ انسان کی تخلیق کو بیان کرنے کے بعد یہ جو ابھی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق بیان کی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بلا شبہ ہم نے تم لوگوں کے اوپر 7 تہ بتہ آسمان بنائے ہیں۔ ابھی ہمارے اوپر آسمان ہے نا، یہ آسمانی دنیا ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، یہاں تک کہ 7 آسمان اللہ نے بنایا ہے۔ تو قرآن کریم میں صرف اس مقام پر نہیں بلکہ دوسرے مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا انسانوں کی تخلیق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورۃ المومن آیت نمبر 57، اللہ نے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ ابھی کل بتلایا نہیں کیسے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، کس کس پروسیجر سے گزارا، پوری تفصیل اللہ نے بیان کیا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آسمانوں اور زمین کا جو پیدا کرنا ہے یہ انسانوں کے پیدا کرنے سے کہیں بڑا ہے، یعنی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو ہم نے بنایا ہے، جو پروسیجر انسان کو دیکھنے میں بہت مشکل لگ رہا ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جو آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، 7 آسمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ 7 آسمان، اس کی جو تخلیق ہے انسانوں کی تخلیق سے کہیں زیادہ مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی کیسے بنایا؟ کن، کہا کن فیکن تو وہ ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے بلا شبہ تم لوگوں کے اوپر 7 تہ بتہ آسمان بنائے۔ 7 تہ بتہ آسمان بنائے کیا مطلب؟ 7 درجہ ہے آسمان کا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر الدر المنصور میں اور تفسیر الطبری میں، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر 7 تہ بتہ آسمان کا مطلب یہ ہے کہ 7 طبق آسمان بنائے، 7 طبق آسمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں نا، ویسے ہی اللہ نے 7 زمین بھی بنایا ہے۔ یہ جو زمین ہے جس پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلی ہے، اس کے نیچے اور زمین ہے، پھر اس کے نیچے بھی زمین ہے، اور اس کے نیچے کیا کیا ہے ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری اور دوسری مخلوق کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ 7 تہ زمین ہے اور اسی طرح سے 7 تہ آسمان ہے۔ اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ جو 7 آسمان ہے اور جو نیچے زمین ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ابھی انسان کہے گا کہ ہم پاکیزگی نہیں بیان کر، مت کرو، اللہ کو کیا جاتا ہے؟ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے میں فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے کیا؟ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا سورہ نوح آیت نمبر 15 میں الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے طبق در طبق 7 آسمان بنائے ہیں؟ اللہ نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7 آسمان بنائے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 یعنی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ ہی کی وہ ذات گرامی ہے، اللہ کی ہی وہ ذات گرامی ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7 آسمان بنائے ہیں، اور زمین بھی اسی طرح سے اللہ نے بنایا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اترتا رہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے تمام چیزوں کو احاطے میں کر کے رکھا ہوا ہے۔ پہلے انسانوں کی پیدائش کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پیدا ہونے کے بعد پھر مرنے والے ہو، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ مرنے کے بعد پھر قیامت کے دن زندہ ہونے والے ہو،
اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کا حساب لینے والا ہے. بالکل اسی بات کو پھر سے مضبوطی سے بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ وہ اللہ اتنا قدیر ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور نیچے 7 زمین پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام قرآن کی شکل میں اور قرآن کریم سے پہلے انجیل کی شکل میں، توریت کی شکل میں، زبور کی شکل میں نازل فرماتا رہا. اللہ نے فرمایا یتنزل الامر بینہم، تاکہ اللہ کا حکم نازل ہوتا رہے اور لوگوں کو معلوم چل جائے کہ جو رب ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے. وہ جو رب ہے وہ سب چیز کے اوپر قادر ہے. وہ جو رب ہے اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. جو کچھ زمین کے اندر ہے اللہ اس کو بھی جان رہا ہے، اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے اللہ اس کو بھی جان رہا ہے. جو آسمان سے نازل ہوتا ہے رب اس کو بھی جان رہا ہے، اور جو آسمان پہ چڑھتا ہے رب اس کو بھی جان رہا ہے. یہ پوری زمین اور زمین کے اوپر پہاڑ اور پہاڑ کی تہوں میں کیا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جان رہا ہے. یہ جو دریا سمندر ہے اور سمندر کے تہوں میں کیا کیا چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جان رہا ہے. انسان کے دل میں ہے اللہ اس کو بھی جان رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ نازل فرمائی ہے، سورہ لقمان. کیا نازل فرمایا ہے؟ سورہ لقمان. لقمان جو سورہ ہے اصل میں ایک بزرگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ بندہ لقمان، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے، رحمت نازل فرمائے. لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی. تمام نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کی شکل میں نازل فرما دی. اس میں سے جو ایک نصیحت اپنے بیٹے کو کی، یہ نصیحت سب لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، ہم کو بھی سمجھ لینا چاہیے، تمام لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. جو اونچے طبقے کے ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جو نیچے طبقے کے ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جو بڑے سے بڑے چودھری صاحب ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور جو بالکل عام قسم کے انسان ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا. کیا نصیحت کرتے ہوئے کہا؟ بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگا نا، ابھی رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیکی بھی ہو سکتی ہے، بدی بھی ہو سکتی ہے، آسمان و زمین میں پھیلے ہوئے بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ہماری کہی ہوئی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہمارا کیریکٹر بھی ہو سکتا ہے، ہماری نیکیاں بھی ہو سکتی ہے، ہماری برائیاں بھی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا، اے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، اگر وہ پہاڑوں کے چٹانوں میں ہوگا تب بھی، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان میں کہیں پر بھی ہوگا تب بھی، یا زمین میں کہیں پر بھی ہوگا تب بھی، یاتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن اللہ اس کو لے آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ کا علم پورے کائنات کو اپنے احاطے میں نہیں ہوا ہے. لہذا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی چھوٹا مت سمجھنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی چھوٹا مت سمجھنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی چھوٹا مت سمجھنا. دنیا میں زندگی گزارو تو ایک مسلمان کی طرح سے زندگی گزارو، دنیا میں زندگی گزارو تو ایک اچھے انسان کی طرح سے زندگی گزارو. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے بیان میں کہا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، اور سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اندر یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، یہ صفت ہو. کیوں کہا؟ کیونکہ ہم سے سرزد ہونے والا چھوٹا سے چھوٹا جو کیریکٹر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کے اوپر بالکل محیط ہے. اسی لیے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگا، چاہے وہ پہاڑوں کے چٹانوں میں چھپا ہوا ہو، چاہے آسمانوں کے وسیع چیزوں میں چھپا ہوا ہو، یا زمین کے اندر بالکل غرقاب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال لے گا اور لے کر کے آ جائے گا قیامت کے دن. کیوں؟ ان اللہ لطیف الخبیر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی باریک بھی اور بہت ہی زیادہ باخبر ہے.
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا اور کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تو وہ ہے اے انسانوں کہ تم کو تو پیدا کیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 7 آسمانوں کو تمہارے اوپر پیدا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنے مخلوقات سے بے خبر نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیا کیا کہ کون کون کر رہا ہے، کس کس طرح سے کون کون کر رہا ہے، کہاں کہاں اچھائی ہو رہی ہے، کہاں کہاں برائی ہو رہی ہے، کہاں کہاں چال بازی ہو رہی ہے، کہاں کہاں دغا بازی ہو رہی ہے، کہاں کہاں غیبتیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں کون سا عمل انجام دیا جا رہا ہے، کہاں کہاں کون ظلم کر رہا ہے، کہاں کہاں کون اچھائی اور خیر و بھلائی میں لگا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورے کائنات کے اندر جتنے جھاڑ ہیں، ان جھاڑوں میں سے کسی جھاڑ سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جان لیتا ہے اس کو. پورے کائنات میں، پوری سرزمین میں کہاں کہاں پر کون سا بیج ہے جو زمین کے اندر دبا ہوا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وما كنا عن الخلق غافلین. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مخلوقات سے غافل نہیں ہے. لہٰذا ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں اور سنواریں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی والے اعمال کو ہی انجام دینے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.